بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام، ہم نے کل سے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، درس قرآن مجید، جو کہ بعد از نماز فجر جاپان کے ٹوکیو کے وقت کے حساب سے انشاءاللہ العزیز یہ ہوا کرے گا، اور کل سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے متعلق۔ اعوذ باللہ کے متعلق چند باتوں کا جاننا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں۔ نمبر ایک، کہ اس کو تلاوت سے پہلے کیوں پڑھا جاتا ہے، یعنی جب ہم نے قرآن مجید کا آغاز کرنا ہوتا ہے تو اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے، اور ہم نے اس کا یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے اور اس کے متعلق مسائل کیا ہیں۔ تو پہلی بات کہ ہم کس کو قرآن مجید کی تلاوت سے قبل کیوں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ کو، جس کو ہم اپنے ایک اصطلاح میں تعوذ بھی کہتے ہیں، تو ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اللہ رب العالمین کی پناہ جو ہے وہ حاصل کر لیا کرو شیطان لعین سے۔ تو جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے آغاز میں جو ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو یہ حکم خداوندی ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس لیے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں۔ پھر دوسرا اس کا جواب یہ بھی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور جمیع امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی ہے کہ جب بھی وہ قرآن پاک پڑھتے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، اس لیے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے پڑھا کرتے ہیں۔ اور ایک اس کا جواب یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، اور نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اور وضو کیوں ضروری ہے کہ اس سے انسان کی جو جسمانی نجاست ہے، جو جسمانی پلیدی ہے، وہ دور ہوتی ہے، اور انسان کو یہ وضو جو ہے یہ نماز کے قابل بنا دیتا ہے۔ تو اس طرح ہم تلاوت کلام پاک سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو اندرونی ہماری پلیدی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، کہ ہم شیطان لعین سے پناہ حاصل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس لیے اعوذ باللہ سے ہم اپنی جو جسمانی پلیدی ہے، جو اندرونی پلیدی ہے، ہم اس کو دور کر لیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اعوذ باللہ کی تفسیر کی طرف۔ اعوذ باللہ
اعوذ، لفظ اعوذ جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، اور اعوذ یہ عوض سے مشتق ہے، اور عوض کے دو معنی ہیں، ایک ہے التجا کرنا، پناہ پکڑنا، اور دوسرا اس کا معنی ہے ملنا۔ پہلے معنی کے لحاظ سے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں، تو اعوذ باللہ کہ میں التجا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ رب العالمین کی۔ اور دوسرے معنی میں جو یہ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں، کہ میں اللہ رب العالمین کے فضل کو ملاتا ہوں، یہ اس کا معنی ہوگا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے جی لفظ اللہ۔ لفظ اللہ، جس طرح لفظ اللہ کی ذات یہ ایک ذات تام ہے، اسی طرح اس کا جو یہ ذاتی نام ہے یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کا تام سمجھ لے کہ مکمل ایک نام ہے، اور اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ دیکھیں لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے ہم شروع سے حرف الف کو مٹا دیں، سائڈ پہ کر دیں، تو پیچھے رہ جاتا ہے للہ۔ لفظ اللہ وہ تو پھر پورا ہی معنی اس کا بنے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حیون ہے اور وہ قیوم ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم لفظ اللہ سے حرف الف کو مٹا دیتے ہیں تو پیچھے رہ جاتا ہے للہ، اس وقت اس کا معنی بنتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس وقت بھی یہ پورا اپنے معنی کو ہو جاتا ہے۔ اور جب للہ سے ہم لام کو بھی مٹا دیں تو رہ جاتا ہے لہو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ اور صرف ہو رہ جائے، لام کو بھی ہم وہاں سے حذف کر دیں تو پیچھے رہ جاتا ہے ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے واسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ یعنی جس طرح لفظ اللہ کی ذات جو ہے یہ تام ہے، اس طرح اس کا یہ ذاتی نام جو ہے یہ بھی تام ہے۔ تو اعوذ باللہ کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین کی شیطان لعین سے، شیطان مردود سے۔ اس کے بعد شیطان، لفظ شیطان جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ لفظ شیطان یا تو یہ شیطان سے بنا ہے یا پھر یہ بنا ہے شیطان سے۔ تو اس کا جو مکمل ترجمہ ہم کریں گے وہ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین کی شیطان لعین سے، شیطان مردود سے۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ بنے گی کہ دنیاوی اور دینی آفتیں، یعنی کہ دنیا کی آفتیں اور دین کے اندر جو آفتیں یہ بے انتہا ہیں، اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی، یعنی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ ان آفتوں کا مقابلہ کر سکے یا ان کو دور کر سکے۔ تو ہم کمزور لوگ ہیں، کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے۔ تو انسان چونکہ کمزور ہے تو یہ کسی طاقتور کی، طاقت والے کی پناہ حاصل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین طاقتور ہے، سب سے قوی ہے، تو اس کی پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم یہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ اعوذ باللہ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین کی شیطان مردود سے، شیطان لعین سے۔ ایسے ہی اعوذ باللہ میں بہت سارے نکات بھی ہیں۔ اعوذ باللہ پڑھنا گویا یہ خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا بھی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک تصوف کی پہلی سیڑھی بھی ہے۔ اور ایک اس میں یہ بھی بات ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے میں انسان اپنی مجبوری اور بے بسی جو ہے اس کا رب تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کرتا ہے، کہ انسان جو ہے یہ مجبور ہے، بے بس ہے، اور جب یہ پڑھتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کامل کا اقرار کرتا ہے، اور یہ نفس کو پہچاننے کی بھی ایک پہلی منزل بھی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ایک اس میں یہ بھی بات ہے کہ شیطان یہ انسان کا دشمن ہے، کھلا وہ دشمن، انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اللہ رب العالمین یہ انسان کا دوست ہے، اس کا مولا ہے۔ تو مولا کے پاس حاضری دینے میں دشمن جو ہے وہ راستے کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے اے مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں، تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ تو شیطان
کا راستہ ختم کرنے کے لیے، شیطان کے راستے کو مٹانے کے لیے انسان جو اپنے رب کی بارگاہ میں اس انداز میں حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ اعوذ باللہ کے متعلق چند جو باتیں ہیں وہ آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہم نے جو شروع کیا ہے انشاءاللہ العزیز یہ 10-12 منٹ تک ہی محیط ہوا کرے گا، زیادہ جو لمبی گفتگو ہے اس سے ہم اجتناب ہی کریں گے تاکہ سامعین جو ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اعوذ باللہ، اس کے بعد آتا ہے لفظ شیطان۔ لفظ شیطان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شیطان جو ہے یہ شیطان سے مشتق ہے، اور دوسرا اس کا قول یہ ہے کہ یہ شیطن سے مشتق ہے، یعنی کہ دو اس کے مادے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ جب اس کا یہ مادہ ہو کہ یہ شیطان سے مشتق ہے تو شیطان کے معنی ہے دور ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقرب ہو کر دور ہوا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا بڑا عبادت گزار تھا، بڑا اللہ رب العالمین کا فرما بردار تھا، لیکن صرف وہ کیا ہوا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل نہ کی، ایک سجدہ نہ کیا، تو اس کو جنت سے جو ہے وہ دھتکار دیا گیا۔ اور علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ شیطان نے ایک سجدہ نہ کیا تو اس کو بارگاہ خداوندی سے دور جانا پڑا۔ تو آج کا انسان سوچے کہ وہ کتنے سجدے نہیں کرتا۔ نماز پنجگانہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر حکم بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ ہمارے اوپر بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز پنجگانہ کریم آقا علیہ السلام کے توسل ایک تحفہ عطا فرمایا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی تعمیل کرے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے۔ تو شیطان یہ اس کا معنی ہے دور ہونا، تو شیطان جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اس کے قرب سے، اس کے دربار سے دور ہوا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور شیطان جب اس کا مشتق ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، باطل ہونا، اور چونکہ ابلیس جو شیطان ہے، جو لعین ہے، یہ اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا، اور اس کا پچھلا سارا کیا جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ گیا، تو اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ لفظ رجیم یہ مرجوم کے معنی میں ہے، اور مرجوم یہ رجم سے بنا ہے، اور رجم کے معنی نکالنے کے بھی ہیں اور پھینکنے کے بھی ہیں، تو دور کرنا بھی اس کا معنی ہے۔ تو شیطان چونکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دھتکارا گیا، دور کیا گیا، تو رجم کا مطلب ہے دور ہونا، تو شیطان اللہ رب العالمین کی رحمت سے بھی دور ہوا، اس کے دربار سے بھی دور ہوا۔ تو یہ اعوذ باللہ کی مختصر تفسیر جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سنایا اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔